لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آکلٹ یا سیکرٹ سوسائٹیز یا پھر مخفی علوم پر ریسرچ کی بات مذاق لگتی ہے۔ سائنس، ہارڈ فیکٹس کی دنیا، جہاں صرف اسی پر یقین کیا جاتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے، اور سائنس کی دنیا میں مخفی علوم کی باتیں آپ کو مذاق کا نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اسی ماڈرن سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جسے میں نے، آپ نے اور ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، جسے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھا جانے والا سمجھا جاتا ہے، جس نے وہ 3 مشہور لاز آف موشن لکھے تھے جنہیں ہم سب نے اسکول میں پڑھ رکھا ہے، سر آئزیک نیوٹن۔ سن 1727 میں نیوٹن کی موت کے بعد اس کے لکھے ہوئے جو مینوسکرپٹس بچے تھے انہیں اس کی ایک بھتیجی کیتھرین اپنے گھر لے گئی تھی، جہاں کیتھرین اور اس کے ہسبینڈ نے ان پیپرز کو اسٹڈی کیا اور کہا کہ ان پیپرز میں سے صرف 3 پیپرز ایسے ہیں جنہیں ہم کسی خوف کے بغیر پبلش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ 1936 تک کسی کو نہیں پتہ چل سکی، جب نیوٹن کے 329 ایسے پیپر سامنے آئے جنہیں پورٹسماؤتھ پیپرز کہتے ہیں، جنہیں 200 سال تک کسی نے احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ ڈاکیومنٹس تھے جنہیں پڑھنے کے بعد نیوٹن کی بایوگرافی لکھنے والے جان کینز نے یہ بات کہی تھی کہ نیوٹن پہلا سائنسدان کم اور آخری جادوگر زیادہ لگنے لگا۔ یہ ڈاکیومنٹس اس وقت یروشلم کی جوئش نیشنل اینڈ یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہیں۔ ان سبھی ڈاکیومنٹس کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ایک تو الکیمسٹس یوں بھی اپنی انکوڈڈ زبان میں لکھنے کے ایسے بدنام تھے، وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ ورک اور کتابوں پر ایک نہ سمجھ آنے والے کوڈز کا پردہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن نیوٹن اپنی صلاحیت میں اور بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کو مزید سیکرٹ بنانے کا ایک نیا سسٹم انوینٹ کیا، جس نے نئے سمبلز اور نئے سسٹمز ایجاد کیے، اور اس کی کچھ رائٹنگز کو سمجھنا تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کے جو ڈاکیومنٹس ڈیکوڈ ہو چکے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کے ایگزیکٹ ڈیزائن، بائبل میں موجود مقدس جیومیٹری، تابوت سکینہ جیسے آرٹیفیکٹس، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک انجینئر وٹروویس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اور اپنے ڈاکیومنٹ میں نیوٹن ایک ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے فرشتوں کے پتھر کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا پتھر تیار کیا ہے کہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف چکھا جا سکتا ہے۔ اور اس ڈسکرپشن کے بعد نیوٹن نے بریکٹس میں اوہ مسٹیریس ونڈر لکھا تھا۔ انفیکٹ صرف اس عجیب سے پتھر پر ہی ان ڈاکیومنٹس میں 28 صفحات کے ایک دستاویز موجود ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا چیز تھی یہ ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکا۔ نیوٹن الکمی سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ تھا۔ الکمی پر اس کی لکھی ہوئی 169 کتابیں تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، لیکن الکمی میں اس کا کام کس حد تک آگے جا چکا تھا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر کام کبھی پبلش ہوا ہی نہیں۔ اس کی اصل میں 3 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ وجہ تھی کہ اس دور میں حکومت اور چرچ دونوں کی طرف سے الکمی پر پابندی تھی۔ چرچ کھلم کھلا اسے ایک شیطانی آرٹ کہتا تھا، اور حکومت اس بات سے گھبراتی تھی کہ اگر واقعی الکیمسٹس اپنے دعوے کے مطابق سونا بنا سکتے ہیں تو پھر ہر شخص کے پاس سونا ہو جائے گا، تاج برطانیہ اور حکومت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ نیوٹن ایک پرفیکشنسٹ تھا۔ وہ تنقید کے حوالے سے بہت سینسٹیو تھا، اور اپنا کام تب تک پبلش نہیں کرتا تھا جب تک وہ کام پرفیکشن تک نہ پہنچ جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر کو شروع کرنے اور اس کو پبلش کرنے کے درمیان نیوٹن نے 38 سال لیے تھے۔ وہ 38 سال تک کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر پر کام کرتا رہا۔ انفیکٹ یہی وجہ تھی کہ کیلکولس کو اسٹڈی کرنے والے ایک دوسرے سائنٹسٹ ولہیم لائبنز نے نیوٹن کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا تھا کہ یہ ریسرچ ورک تو پہلے اس نے کیا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نیوٹن کے کام کا ایک بڑا حصہ ایک مرتبہ اس کی لیبارٹری میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ یہ آگ کیوں اور کیسے لگی؟ میرے ذہن میں اس کے متعلق بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بات جو کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ الکمی پر اپنے کیے گئے کاموں کے دوران نیوٹن کے دماغ کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا۔ ان ڈاکیومنٹس میں شاید سب سے عجیب و غریب ڈاکیومنٹ آرٹیفیس اینڈ ہز سیکرٹ بک تھا، جس کے اندر نیوٹن حجر الفلسفہ کے ساتھ پرندوں کو زندہ کرنے پر ایک عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے، اور اس کا ریفرنس وہ 1602 میں الکمی پر چھپی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب تھیٹرم کیمیکم یعنی کیمیکل تھیٹر سے لیتا ہے۔ الکمی کی وہ کتاب جسے 60 سال کی محنت سے لکھا گیا تھا۔ اس کتاب میں بہت سے نامعلوم الکیمسٹس کے ٹیکسٹ شامل ہیں، اور ان لوگوں کے بھی جنہوں نے اپنے اپنے نام ظاہر نہیں کیے۔ لیکن اس کتاب کے متعلق ایک بات بہت عجیب سی ہے کہ اس کے ایڈیٹر اور پبلشر نے اپنا نام لازرس زیتنر رکھا تھا، اسی لازر کے نام پر لازر جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، جس کے بارے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے یہ نام ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کتاب میں کچھ ٹاپکس ریئل کیمسٹری سے متعلق تھے، کچھ ٹاپکس بڑے ہی پراسرار قسم کے، مثلا تربا فلوسفورم یعنی فلسفیوں کی مجلس، جس میں 9 بڑے فلسفی اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ چیزوں کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، وہی پرانا اور خطرناک تجسس جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انسپائرڈ ہو کر پیدا ہوا تھا۔ رہی بات آئزیک نیوٹن کی کہ وہ خود کسی سیکرٹ سوسائٹی کا ممبر تھا یا نہیں، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ سیکرٹ سوسائٹی کو سیکرٹ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنا کسی بھی قسم کا ڈیٹا پبلک نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ نیوٹن کے نام پر کئی میسونک لاجز آج بھی موجود ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ نیوٹن کے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جو بذات خود سیکرٹ سوسائٹیز کے جانے مانے ممبرز تھے۔
مثلا اس وقت کا پریزیڈنٹ آف رائل سوسائٹی، ماسٹر آف دی منٹ یعنی انگلینڈ کے خزانے کا سب سے بڑا عہدیدار۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ آئزیک نیوٹن، ماریا دی جیوس، یہ لوگ تخلیق کے رازوں کے متعلق آبسیسڈ لوگ تھے۔ جتنے بھی الکیمسٹ گزرے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، لوح الزمرد دی ایمرلڈ ٹیبلٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے انسپائرڈ نظر آئیں گے، جہاں وہ مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر ان میں جان ڈالتے تھے، جہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پچھلے 2000 سال سے الکیمسٹ اس راز کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ یہ کیسے کرتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ راز سورہ مائدہ میں واضح لکھ دیا گیا ہے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، جب تم میرے حکم سے مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ اذن اللہ، اللہ کا حکم، صرف اور صرف اللہ کا حکم۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی علم، کائنات کی کوئی شے کسی پرندے کو نہیں اڑا سکتی اور نہ ہی کسی مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ سورہ حج میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن کس بات کی ضرورت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پچھلے 2000 سال سے الکیمسٹ تکوین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اور سورہ بقرہ کی وہ آیت جسے میں نے آپ کو اس چیپٹر کے شروع میں ہی بتایا تھا، اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تو جادو سے منسوب کیا ہی تھا، لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایک ریفرنس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی ہے کہ اہل کتاب کے گروہ نے نہ صرف اللہ کی کتاب کو جھٹلایا بلکہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔